دریا پر بیٹھ کر وضو بنا رہا تھا، اتنے میں ایک سیب پانی میں بہتا بہتا آ گیا۔ 4 دن کا وہ بھوکا بھی تھا، اس نے سیب پکڑ کے کھا لیا۔ اب جب اس نے سیب کھا لیا ہے تو اس کے دل میں خیال آیا، میں نے تو کسی سے اجازت بھی نہیں لی تو میں نے سیب کھا لیا ہے۔ اب وہ یہی سوچ رہا تھا اور جس طرف سے وہ سیب آیا تھا نا وہ اس طرف چلنا شروع ہو گیا۔ چلتے چلتے 2-4 دن لگے، وہ اس باغ تک پہنچ گیا۔ اب اس نے دیکھا دور سے کہ جو باغ ہے اس کی جو شاخیں ہیں درخت کی وہ پانی میں لٹک رہی ہیں اور اس پہ سیب لگے ہوئے ہیں، اور وہ سمجھ گیا یہ تو وہی سیب ہے جو میں نے کھایا تھا، یہ وہی باغ ہے۔ اب وہ اس کے مالک کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں نے نا آپ کے باغ کا سیب پانی میں بہتا بہتا ہوا آیا تھا اور میں نے بنا اجازت وہ کھا لیا ہے، اب آپ مجھ سے ہدیہ لے لو اس سیب کا۔ اب جو وہ مالک تھا وہ بھی آنکھوں والا تھا، اس نے کہا نہیں میں نے ہدیہ نہیں لینا، تجھے میرا کام کرنا پڑے گا اور میری 2 شرطیں ہیں۔ دوسری شرط میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، تو نے میرا 12 سال کام کرنا ہے۔ اور اب وہ کام پہ لگ گیا، اس کے باغ کی رکھوالی کر رہا ہے، اس کے سارے کام کر رہا ہے۔ اب کافی دیر گزر گئی ہے تو وہ مالک کے ہاں نہ کچھ مہمان آ گئے۔ جب مہمان آ گئے تو انہوں نے نہ کہا کہ جاؤ سیب توڑ کر لاؤ۔ جب وہ انسان سیب توڑنے گیا تو سیب کچے لے آیا، اور مالک نے جب دیکھا نا تو سیب سارے کچے ہیں تو اس نے کہا کہ تو کچے سیب لے آیا؟ تو اس نے کہا خدا کی قسم کہ جب سے میں آپ کے ہاں کام کر رہا ہوں نا میں نے ایک دفعہ بھی آپ کی سیبوں کی طرف نہیں دیکھا، ایک سیب میں نے کھایا ہے اس کی ابھی تک سزا بھگت رہا ہوں، تو میں نے اس لیے انہیں نہیں دیکھا کہ اگر میں انہیں دیکھ بھی لوں گا تو شاید مجھے کوئی سزا نہ مل جائے۔ اب 12 سال اس کے ختم ہونے کو آ گئے تھے۔ اب اس کے جب 12 سال ختم ہو گئے تو اس نے کہا میری دوسری سزا کون سی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے، کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے اور چلتی پھرتی نہیں ہے، تجھے اس سے شادی کرنا پڑے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ میری شادی کر لیں، سزا تو ختم ہو جائے گی نا میری اس کے بعد، اور کوئی سزا تو نہیں مجھے آپ دیں گے؟ اس نے کہا نہیں۔ جب شادی ہو گئی تو اس آدمی نے کہا جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ بندہ اپنے کمرے میں گیا اور اس نے دیکھا وہ جو اس کی بیوی تھی نا وہ بیوی نہیں تھی، وہ حور تھی، اور اتنی خوبصورت۔ تو وہ تو کمرے سے ڈر کر باہر آ گیا۔ جب باہر آنے لگا تو دروازہ لگا اس کے سر میں تو سر پھٹ گیا۔ اس نے باہر آ کر وہ آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اب کیا ہے، اب کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو کسی اور کے کمرے میں چلا گیا ہوں۔ تو اس نے کہا وہی تمہاری بیوی ہے۔ تو اس نے کہا وہ تمہاری بیوی ہے، کانوں سے بہری اس وجہ سے ہے کہ اس نے کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی، اور اندھی اس وجہ سے ہے اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے، اور چلتی پھرتی اس لیے یہ نہیں ہے کہ وہ گھر سے کبھی باہر ہی نہیں نکلی۔ تو دیکھیں اگر وہ اس نے ایک سیب کھا کر 12 سال اس آدمی کی جاب کی، پھر اس نے کہا کہ میری ایک اور شرط ہے، تم میری بیٹی کے ساتھ شادی کرو۔ اس میں ساری اس نے برائیاں بتائی، اندھی بھی ہے، گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے، چلتی پھرتی بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا یہ جو سزا ہے نا یہ میں دنیا میں بھگت لوں گا، آخرت میں کون میرے کام آئے گا۔ اس نے صرف اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس سے شادی کی، اور جب اس شادی کی اور جب دیکھا تو وہ تو حور تھی۔ اب دیکھیں کہ اتنا وہ آدمی نیک تھا، اور اس کی جو اللہ تعالیٰ نے جوڑی بنائی تھی وہ کتنی نیک بیوی اسے ملی، اور ان دونوں نیکوں میں اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کو پیدا کیا۔ ماں بھی نیک اور باپ بھی نیک، اوپر سے اولاد بھی نیک، اور غوث پاک وہ ہیں جنہوں نے اپنی ماں کے پیٹ میں 18 سپارے حفظ کیے تھے۔